بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزیں اپنے گھروں سے دور رکھو، نہیں تو مفلسی اور غریبی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کل ہم میں سے 95% لوگ اپنے گھروں اور کاروبار میں ہونے والی بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر ایک انسان کی زندگی میں یہی ایک کہانی ہوگی کہ ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں اور پوری ایمانداری سے کام کرنے کے باوجود ہمارے گھروں اور کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ گھریلو ناچاکیوں اور بے برکتیوں کی وجہ سے پریشان تو رہتے ہیں، مگر اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ خود اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی چند چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ بھی اگر اپنے گھروں میں کرنا بند کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر اس کے فائدے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے چند ایسی عادتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں، اور پھر چند ایسے کاموں کے کرنے کا ذکر کریں گے جن کے کرنے سے گھر میں برکت اور خوشحالی آتی ہے۔ بے برکتی اور بدحالی کی چند بڑی وجوہات میں کھڑے ہو کر پانی پینا، اور یہ سنت کے خلاف عمل ہے، اس لیے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ آپ نے بڑے بڑے شہروں میں اکثر دیکھا ہوگا کہ شادی وغیرہ میں یا کسی فنکشن میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا رواج بھی عام ہے، جو کہ سراسر سنت کے خلاف عمل ہے، اور شریعت اور سنت کے خلاف کام کرنے سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ جلدی نماز پڑھنا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بہت سے لوگ جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے رکوع و سجود انتہائی مختصر ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سکون رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی کسی سزا کی طرح ادا کرتے ہیں۔ مسجد میں تو ہم جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی سینما میں فلم دیکھنے جائیں تو 3 گھنٹے ہم لیٹ نہیں ہو رہے ہوتے۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور مختلف طرح کے دکھ تکالیف گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، ناظرین کرام، جب بھی ہم کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ کبھی کبھار جلدی میں ہوں یا دھوپ سے بچنے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں، جبکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ درختوں کے نیچے ٹھنڈی جگہوں پر اکثر جنات اور اسیب کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ایسے کسی درخت کے نیچے ہم پیشاب کر دیتے ہیں جہاں پر جنات اور اسیب کا بسیرا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹے شلوار اور جوتوں پر لازمی گرتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ منہ سے چراغ بجھانا، ناظرین، ایسا کرنے سے بھی گھر میں نحوست اور بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ سے یا کسی گتے کی مدد سے بجھائیں۔ شہروں میں تو بجلی وغیرہ کی سہولت میسر ہے، لیکن اکثر دیہی علاقوں میں آج بھی چراغ وغیرہ جلائے جاتے ہیں۔ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا، ہم لوگ باہر گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہیں گرمی میں یا منہ دھو کر اکثر آستین سے یا دامن سے منہ پونچھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں نحوست اور بے برکتی آتی ہے، اس لیے آپ خود بھی ان باتوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ کام ہیں جو ہم اکثر روزمرہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی نحوست اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور اب وہ چند کام بھی جان لیتے ہیں جن کے کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اکثر خوشحال گھرانوں میں آپ جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ خوشحال گھرانے روزانہ صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی خوشحالی کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ اپنے گھروں اور کاروبار کی جگہ پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بھی آج سے اپنے گھروں میں اور اپنے کاروبار والی جگہوں پر قرآن کی تلاوت شروع کر دیجیے، چند دنوں میں ہی آپ کو نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، جو شخص 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اس کے گھر خوشحالی اور برکت رہتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر اپنے گھروں میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے کثرت سے اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ پاک آپ کے گھروں میں برکت بھی دے گا اور خوشحالی بھی آئے گی۔ کثرت سے مراد 300 مرتبہ سے زیادہ سچے دل سے اور زبان سے الحمدللہ کہیں۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا، جو بھی امیر لوگ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں ان پر غریب اور مستحق لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے،
اس لیے جتنی آپ زکوٰۃ ادا کرو گے اتنے ہی آپ کے پیسے پاک ہوں گے اور اس میں برکت ہوگی۔ اس چیز کو آزما کے دیکھ لو۔ گناہوں سے معافی مانگنا، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو آپ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ آپ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی اجر دے گا۔ علماء کے نزدیک کثرت سے استغفار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک دن میں 300 بار استغفار لازمی پڑھیں۔ ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، جتنا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اور یہ تو ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی ہر دلی مراد خود بخود ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور پھر ایسی خوش نصیب اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں سے بھی اچھا برتاؤ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھر میں رحمت و برکت و خوشحالی آتی ہے۔ صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے گھر میں اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ چند کام ہر مسلمان کو باقاعدگی سے کرنے چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانے چاہیے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے اس ویڈیو میں کسی بھی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔